مجھے سہاگ رات سے ڈر لگ رہا تھا۔ میں آپ کی یہ شدت برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ مجھے یہ درد نہیں سہنا۔ مجھے آپ طلاق دے دیں۔ میں نے جب مزمل سے کہا تو اس نے کہا کہ آج میں تمہارا سارا ڈر دور کر دوں گا۔ یہ کہہ کر میرے قریب آیا اور میری قمیض اتار کر دونوں۔ میرا نام سعدیہ ہے، میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرا نکاح تو ہو گیا لیکن رخصتی سے مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ سہاگ رات کی شدت میں سنبھال نہیں پاؤں گی۔ میں نے تو سنا ہے شادی کی رات شوہر اپنی بیوی کے ساتھ اف مجھے یہ باتیں کرنے سے بھی بہت خوف آ رہا تھا۔ میں نے شادی کی رات کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا۔ شادی کی رات جیسے ہی شوہر اپنی بیوی کے قریب آتا ہے اور بیوی کو اپنی قربت کے حصار میں لیتا ہے تو اس کا درد سنبھالنا بالکل مشکل ہو جاتا ہے، اتنا کہ یہ درد سہنا میرے بس کی بات نہیں۔ تمہیں تو پتہ ہے نا، مجھے ذرا سی بیمار لگ جائے تو رونا آ جاتا ہے اور شوہر تو پورا کا پورا مجھ میں سما جائیں گے۔ میں نے جب سے تمہاری شادی کی رات کی کہانی سنی ہے نا، میرے تو سوچ سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ اس سب سے مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اور تمہیں پتہ ہے میں نے یہ کہانی بھی پڑھ رکھی تھی کہ شادی کی پہلی رات ہی شوہر نے لڑکی کے ساتھ سہاگ رات منا کر اسے ہاسپٹل پہنچا دیا تھا، اور اگلی صبح تک اسے اتنی زیادہ بلیڈنگ ہوئی کہ وہ صبح تک مر ہی گئی، اور تب سے تو میرا دم ہی گھٹ رہا ہے۔ اور تمہیں پتہ ہے مزمل بھی بہت سخت مزاج کا آدمی ہے۔ اگر میں انہیں منع کر دوں گی تو وہ بالکل بھی مجھے نہیں چھوڑیں گے اور اپنا حق وصول کر کے ہی رہیں گے۔ اگر میرے منع کرنے پر انہوں نے مجھے طلاق دے دی تو میرا کیا ہوگا؟ اور شادی کے بعد اس کی شدتیں سہ کر میں بھی ہسپتال پہنچ جاؤں گی، اور صبح تک میں بھی، یہ کہتے ہی میری زبان کپکپا گئی اور میری آنکھوں سے مسلسل آنسو نکلنے لگے۔ میری آنکھوں میں خون کے آنسو تھے۔ مجھے تو شادی جیسے لفظ سے ہی اب نفرت ہو رہی تھی۔ میرے اتنے کہنے پر فوزیہ میرے قریب آئی، پھر وہ ایسا سے بولنے لگی، سعدیہ، یہ دنیا کا دستور ہے۔ شادی کی رات اور ہر لڑکی کو یہ سب سہنا پڑتا ہے، تم اس سے بھاگ نہیں سکتی۔ نکاح ایک ایسا بندھن ہے جو عورت اور مرد کے جسم کو آپس میں جوڑ دیتا ہے، اور یہ مرد کی فطری خواہش ہوتی ہے جو وہ اپنی بیوی سے پوری کرتا ہے۔ اگر تم اسے روکنے کی کوشش کرو گی تو یہ مرد کے ساتھ بہت غلط ہوگا، اور اللہ کی نظر میں بھی یہ گناہ ہے۔ ہر مرد اپنے دل میں ایک ہی خواہش لیے نکاح کرتا ہے، اور وہ خواہش اپنی بیوی سے پوری کرتا ہے، اور اگر نکاح کے بعد بھی تم اسے یہ سب کرنے کے لیے روکو گی تو یہ مرد کے ساتھ بہت ہی ناانصافی ہوگی۔ پھر میں نے نفی میں سر ہلایا، نہیں فوزیہ نہیں، میں یہ سب برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ یہ سب سوچتے ہی میرے جسم سے جان نکلتی جا رہی ہے۔ تو کیسے اس کے قریب جاؤں گی؟ وہ میرے قریب آئے گا، مجھے چھوئے گا، میرے جسم پر ہاتھ رکھے گا۔ میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ میری جان تو ابھی سے جا رہی ہے، اور تم ہو کہ کتنی آسانی سے یہ سب باتیں کر رہی ہو۔ مجھے کسی بھی قسم کا مزہ نہیں چاہیے اور نہ ہی لطف چاہیے۔ میں شادی جیسے رشتے کو نہیں مانتی۔ تم خود سوچو نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا کیا کریں گے۔ میں بہت ہی معصوم تھی اور اپنی تکلیف کو اپنی سہیلی کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر سے وہ کہنے لگی، سعدیہ، تم پریشان مت ہو، سب کو یہ کچھ سہنا پڑتا ہے۔ میں بھی تو اس سب سے گزر چکی ہوں۔ تم اکیلی نہیں ہو جو یہ سب برداشت کرنے پر اتنا ڈر رہی ہو۔ میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا۔ ڈری تو میں بھی تھی لیکن میں نے برداشت کیا، کیونکہ شوہر کو اگر میں یہ سب کرنے سے منع کرتی تو ہمارا رشتہ کمزور ہو جاتا۔ اگر ہم اپنے شوہر کو یہ سب کرنے کے لیے منع کرتے ہیں تو مرد باہر منہ مارنے لگتے ہیں، وہ دوسری عورت میں دلچسپی لینے لگتے ہیں، اور یہ غلط بھی ہے اور گناہ بھی، اور ہر عورت کو برداشت ہی کرنا پڑتا ہے۔ تم اس سے کبھی بھی بھاگ نہیں سکتی۔ آج نہیں تو کل یہ سب سہنا پڑے گا، اور تمہیں پتہ ہے اگر عورت اس سے لطف اٹھانے لگی تو اسے بھی یہ سب اچھا لگنے لگتا ہے۔ تم میری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اگر تم اس طرح سے ڈرتی رہو گی تو تمہارا رشتہ کھوکھلا ہو جائے گا، پھر تمہارا شوہر مزمل بھی تم سے بھاگنے لگے گا۔ کیوں اپنی شوہر کی محبت کو اپنے آپ سے دور کر رہی ہو؟ فوزیہ کی اس طرح کی باتیں سن کر میں رونے لگ گئی۔ میری آواز کانپنے لگی، نہیں نہیں، یہ میرے ساتھ زیادتی ہے۔ میں اس طرح کا سمجھوتا نہیں کر سکتی۔ میں کیوں اس سب کو برداشت کروں؟ وہ کیسے مجھے چھوئے گا، میرے قریب آئے گا اور میرے جسم پر ہاتھ پھیرے گا؟ میں مانتی ہوں وہ میرا شوہر ہے، لیکن جسم تو میرا ہے۔
میری مرضی ہے۔ پھر فوزیہ نے گہری سانس لی۔ سعدیہ، یہ سب تمہاری مرضی سے نہیں چلے گا۔ اس زندگی کا دستور ہی ایسا ہے اور کوئی بھی اسے بدل نہیں سکتا۔ ہاں، بس ہم لڑکیوں کو تھوڑا سا جھکنا پڑتا ہے، تھوڑا درد بھی سہنا پڑتا ہے اور تھوڑی سی تکلیف کو برداشت بھی کرنا پڑتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر تم نے انکار کیا تو تمہارا رشتہ بگڑ سکتا ہے، لیکن تم ایسی غلطی مت کرنا۔ دیکھو، تمہاری ماں باپ بھی بوڑھے ہو گئے ہیں، کب تک ان کے سر پر بیٹھی رہو گی؟ اور تمہیں اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ تم اس دنیا کے دستور سے لڑ سکو۔ میرے بغیر تو تم کالج کے دروازے تک بھی نہیں جاتی تھی، پھر اکیلے زندگی کیسے گزارو گی؟ پھر بھی مجھے اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مجھے تو ڈر اور خوف گہرا ہوتا گیا۔ میں نے اپنے ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ میں یہ سب برداشت نہیں کروں گی۔ میں ٹوٹ جاؤں گی، میرے جسم سے تو جان نکل رہی ہے، میری روح کانپ رہی ہے، میں مر جاؤں گی۔ فوزیہ، مجھ میں اتنی ہمت نہیں۔ وہ جو میرے قریب آئے گا، مجھے چھوئے گا، میں اندر سے مر جاؤں گی۔ میں تو وہ صرف ایک ہی بات پر لٹکے رہ گئی تھی۔ میری سہیلی فوزیہ ایک شادی شدہ لڑکی تھی۔ میٹرک کے امتحانات کے بعد ہی اس کے ماں باپ نے اس کی شادی کر دی تھی۔ وہ میری پکی والی دوست ہو کر بھی مجھے بالکل بھی نہیں سمجھا پا رہی تھی۔ کمرے میں تو اب خاموشی چھائی ہوئی تھی، اور اس خاموش کمرے میں میری سسکیاں گونج رہی تھیں۔ میں خوف میں مبتلا تھی۔ میں تو بیڈ کے کنارے چپ چاپ بیٹھی ہوئی تھی اور کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ صرف دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ پھر میں نے اپنا موبائل اٹھایا اور سوچنے لگی کہ میں اس میں کیا دیکھوں۔ پھر ایک گہری سانس لیتے ہوئے اس موبائل کو کھولا، یوٹیوب اوپن کیا اور اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے لکھا کہ شادی کی رات کا تجربہ کیا ہوتا ہے اور شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ پھر مجھے کئی ساری ویڈیوز مل گئیں اور ویڈیو کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ شادی کی رات شوہر اپنی بیوی سے قربت چاہتا ہے اور وہ اپنا حق وصول کرنا چاہتا ہے۔ شوہر کا حق ہوتا ہے جیسے بیوی کو ادا کرنا لازمی ہوتا ہے، اور بیوی کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خواہشات کو پورا کرے۔ میری تو آنکھوں میں پھر سے نمی آ گئی۔ ویڈیو کی آواز کو جیسے میرے سینے پر ہتھوڑی کی طرح برس رہی تھی۔ عورت کو درد ہوتا ہے لیکن اسے برداشت کرنا پڑتا ہے۔ محبت تو وقت کے ساتھ پیدا ہوتی ہے، لیکن جسمانی تعلق لازمی ہے۔ یہ ایک فطری عمل ہے، اور جو کوئی عورت اپنے شوہر کی قربت کو ٹھکراتی ہے تو اس کا رشتہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ اور اس میں کچھ ایسے لفظ بھی ہیں، جس نے اسے مزے کی طرح محسوس کیا۔ اس کی زندگی پر سکون ہے۔ جس نے درد کی طرح محسوس کیا تو وہ ساری زندگی تکلیف میں ہی گزارتا ہے۔ یہ سنتے ہی میں نے اپنا فون زور سے پھینک دیا اور میں تکیے میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ میری ہچکی کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ نہ ہی میں اپنا آپ کو سمجھا پا رہی تھی اور نہ ہی اپنے دل کی بات کسی کو بتا پا رہی تھی۔ میں تو یہی سوچ سوچ کر خوف میں مبتلا رہی تھی۔ کچھ ٹائم بعد غیر مرد کے سامنے اور اس کی خواہشات کو پورا کرنا اور اس کے ہر بات کو ماننا ہے، اس کی شدتوں کو سہنا ہے اور اس کا خود میں سمانا ہے۔ یہ سب میں کیسے کروں گی؟ یہی چیز تو مجھے بہت تکلیف دے رہی تھی۔ چند لمحوں کے لیے تو میں صرف سر جھکائے روتی رہی، جیسے دل میں یہ بند دریا تھا جو بہہ کر باہر نکلا تھا۔ میں شادی کر کے اپنی زندگی برباد کرنا نہیں چاہتی تھی۔ میں شادی نہیں کروں گی، مجھے درد نہیں سہنا۔ میں بار بار یہ جملہ کہہ کر خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں ابھی بھی اپنے آپ کو بچا سکتی ہوں، لیکن مزمل تو بہت سخت ہے۔ وہ کیسے میری بات مان سکتا ہے؟ وہ تو مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ وہ مر جائے گا لیکن مجھے نہیں چھوڑے گا۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ میں کیسے سنبھل کر مزمل سے کہہ سکتی ہوں؟ کچھ دیر میں نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور کچھ سوچ کر میں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے فون اٹھایا اور واٹس ایپ کو اوپن کیا اور مزمل کو میسج کرنے لگی۔ یہ سب کرتے ہوئے مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ مجھے پتہ تھا اگر یہ میرے گھر والوں کو پتہ چل جائے تو مجھے بہت کچھ برداشت کرنا پڑے گا، مگر مجھے یقین تھا کہ مزمل کو منا لوں گی کہ وہ میرے ہی ساتھ رشتہ توڑ دے۔ آخر وہ مجھ سے اتنی محبت جو کرتا ہے، وہ میرا ڈر سمجھ کر خود ہی پیچھے ہٹ جائے گا۔ جب میں نے اسے خود سے ٹھکرا دوں گی تو وہ کبھی بھی مجھے نہیں اپنائے گا۔ لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ مزمل اڑتی ہوئی چڑیا کے بھی پر گن لیتا ہے۔ بھلا کیسے اپنی محبت کو اپنے ہاتھ سے جانے دے گا؟
میں نے ایک گہری سانس لی کہ مزمل کو میسج کیا تھا، مزمل میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، کیا میں آپ کے گھر آ سکتی ہوں؟ دل تو میرا بہت گھبرا رہا تھا، مزمل تو مجھے پہلے بھی اپنے گھر بلا چکا تھا۔ مزمل کی امی نے بھی مجھے کئی بار دعوت دی تھی، لیکن میں ہر بار بہانہ بنا کر ٹال دیتی، مگر آج میں نے خود ہی اس کے گھر جانے کی بات پر میرا پورا وجود کانپ اٹھا تھا۔ چند لمحے بعد ہی میسج آ گیا تھا، جی ہاں آ جاؤ، تمہارے لیے تو میرے سارے گھر کے دروازے کھلے ہیں، کوئی بھی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، اگر تم کہو تو میں خود ہی لینے آ جاؤں گا۔ اس نے تو مجھے بہت ہی پیار سے جواب دیا تھا، وہ تو مجھے بہت محبت سے پیش آ رہا تھا، اگر اسے ذرا بھی معلوم ہو جاتا کہ میرے منصوبے کا تو وہ گھر آ کر میری ٹانگیں توڑ دیتا۔ اس کا اتنا محبت بھرا میسج دیکھ کر میرے ہاتھ لرزنے لگے، خوف سے میری جان ہی نکلنے لگی تھی۔ ہمیشہ سے مزمل کا سامنا کرنا مجھے مشکل ترین لگ رہا تھا۔ پھر میں نے فوراً سے جواب لکھا، نہیں میں خود آ جاؤں گی آپ سے ملنے کے لیے، بس آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کب گھر پر فارغ ہوں گے۔ پھر اس نے جواب دیا، تم 4 بجے آ جاؤ، میں آفس سے 4 بجے آ جاؤں گا، اور ہاں تمہیں کوئی بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے آنے سے میری امی بھی خوش ہو جائے گی، اور کسی کی بھی ٹینشن نہیں لینی، نہ ہی تمہیں امی کچھ کہیں گی اور نہ ہی میں امی کو کچھ کہنے دوں گا، بس تم آ جاؤ میری جان، میں تمہارا شدت سے انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے خاموشی سے شکریہ لکھا، موبائل بند کر کے لیٹ گئی۔ یہ ایک نئی کشمکش تھی جو میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی تھی، لیکن میں اب خاموش رہنا نہیں چاہتی تھی۔ اب مجھے جواب چاہیے تھا، اس رشتے سے بھی اور خود سے بھی۔ میں ایک بار ہی میں تمام معاملات طے کرنا چاہتی تھی۔ مجھے معلوم تھا یہ سب غلط ہے، اتنی جلد بازی میں مجھے فیصلہ نہیں لینا چاہیے، کسی بڑے سے اس معاملے میں مشورہ لینا چاہیے، مگر کہتے ہیں نا جتنی عمر اتنی سوچ، میں بے وجہ ہی اپنا گھر برباد کرنے پہ تلی ہوئی تھی۔ پوری رات میری اسی کشمکش میں گزری تھی، اور پھر اگلی صبح بھی ہو گئی، لیکن مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، میں کس طرح اپنی ماں سے بات کروں، انہیں کیسے بتاؤں کہ میں مزمل سے ملنا چاہتی ہوں، لیکن کسی بھی طرح ان کو بتانا ہی تھا۔ میں اب یہاں تک پہنچ کر ہمت ہارنا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے ہمت کی اور کچن میں چلی گئی، پھر آہستگی سے بولی، امی میں آج مزمل سے ملنا چاہتی ہوں۔ میں جانتی تھی یہ الفاظ میں نے کتنی مشکل سے ادا کیے تھے۔ امی سے یہ کہتے ہوئے مجھے بہت شرم آ رہی تھی۔ امی نے سنجیدگی سے پلٹ کر میری طرف دیکھا، کیوں تمہیں کیا ضرورت پڑ گئی مزمل سے ملنے کی؟ اب تمہاری شادی کو 1 مہینہ رہ گیا ہے، اور اب اس طرح کی ملاقاتیں نہیں ہوتی، ایسی ملاقاتیں کرتے رہنے سے لوگوں کی نظریں لگ جاتی ہیں، اور شادی کے روز دلہن کے چہرے پر بھی رونق نہیں آتی، اور اب تو تمہاری ملاقات شادی کے دن ہوگی، ایسے تم اب بیچ بیچ میں ملتی رہو گی تو خدا نہ خواستہ اگر تمہارے شوہر کے جذبات بہہ جائیں۔ وہ تو مجھے بند الفاظ میں سب کچھ سمجھ آ گئی تھی۔ پھر میں ایسا سے آواز میں کہنے لگی، امی مجھے ان سے ضروری بات کرنی ہے، بس تھوڑے وقت کے لیے مجھے ان سے ملاقات کرنے دیں، انہوں نے مجھے 4 بجے کا وقت دیا ہے، میں 2 گھنٹے بعد واپس آ جاؤں گی، امی پلیز اجازت دے دیں۔ امی کی پیشانی پر تو بل پڑ گئے تھے، بیٹا تمہارے ابو ناراض ہو گئے، انہوں نے خود ہی کہا تھا کہ اب تو شادی کے دن ہی ملاقات ہوگی، کیونکہ یہی رواج ہے، عزت کا معاملہ ہے بیٹا، اور میں جو بات کر رہی ہوں اس پر تھوڑا سا غور کرو، مزاج کا کوئی دینی ایمان نہیں ہوتا، تم اس کے لیے حلال ہو، وہ شوہر ہے تمہارا، اگر من بہک گیا تو سہاگرات پر جو ہونا تھا وہ بھی کر لے گا، اور میں نہیں چاہتی کہ شادی سے 1 ماہ پہلے کسی بھی قسم کی کوئی بات سننے کو ملے۔ وہ اب کھلے الفاظ میں بول پڑی تھی، اور میرے آگے وہ ہمیشہ مجبور ہو جاتی تھی، لیکن آج وہ نہیں ہونا چاہتی تھی، مگر انہیں کیا معلوم کہ ان کی بیٹی اس معاملے کو ختم کرنے جا رہی ہیں۔ میں نے گھبرا کر قدم پیچھے کیے، اور جس طرح امی باتیں کر رہی تھی وہ میرے خون نچوڑنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر رہی تھی۔ ایک پل کو خاموش رہ کر آنکھیں بند کی اور ہمت کر کے دوبارہ آگے بڑھی، امی مجھے بس ایک بار جانا ہے، میں وعدہ کرتی ہوں دیر نہیں کروں گی، خدا کے لیے آپ میری امی ہیں، میری بات سمجھیں، مجھے دل میں بہت سے الجھنیں ہیں، میں خود کو لے کر بہت پریشان ہوں، وہ میری زندگی کا حصہ بننے جا رہے ہیں، مجھے ان سے کچھ پوچھنا ہے، کچھ سننا ہے، میں خالی دل کے ساتھ اس رشتے میں نہیں جا سکتی۔ انہوں نے میری طرف دیکھا، میری آنکھیں نم تھیں اور میرے چہرے پر التجا لکھی ہوئی تھی۔ وہ تھوڑا پریشان ہوئی تھی، کس بات کے لیے تمہیں ٹینشن ہو رہی ہے؟ شادی ایک نہ ایک دن سب کی ہوتی ہے، پھر اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟
امی پلیز اجازت دے دیں، خدا کے لیے میں آج آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی، لیکن میرا ان سے ملاقات کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں خوش رہوں تو مجھے آج اجازت دے دیں اور ابو کو بھی سنبھال لینا۔ انہوں نے گہری نگاہ مجھ پر ڈالی تھی، مگر میرے چہرے کی کیفیت کو سمجھتے ہوئے انہوں نے آہستہ سے مجھے اجازت دے دی۔ سخت لہجے میں کہنے لگی، اچھا جاؤ، لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو، 6 بجے تم گھر میں ہونی چاہیے۔ تمہارے ابو کو کچھ پتہ نہ چلے، اس سے پہلے تم گھر آ جانا۔ میں نے تیزی سے سر ہلایا، جی امی شکریہ، میں وقت پر آ جاؤں گی، بے فکر رہیں۔ پھر میں نے کچن سے اپنے کمرے میں گئی۔ اب وقت یوں ہی گزر رہا تھا، اب تو 4 بجنے کو آئے تھے۔ میں نے آہستہ آہستہ دروازہ کھولا اور سر پر دوپٹہ ڈالا، دروازہ بند کر کے گلی کے کونے پر کھڑی ہو گئی۔ میرے چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی اور میرے قدم تیز تیز رفتار میں چل رہے تھے، اور کچھ ہی دیر رکشہ میں بیٹھ کر نکل پڑی تھی۔ رکشے میں بیٹھ کر یہی سوچ رہی تھی کہ یہ شادی گھر والوں کی مرضی سے ہوئی تھی۔ سب نے یہی الفاظ سے نوازا تھا کہ جوڑی بہت خوبصورت ہے، رشتہ بہت اچھا ہے، مگر مجھے نکاح کے کچھ دن بعد ہی پتہ چلا کہ اتفاق نہیں تھا، بلکہ مزمل نے مجھے کسی شادی پر ہی دیکھا تھا، اور وہ مجھے دیکھتے ہی وہیں پر اپنا دل ہار بیٹھا تھا اور مجھے اپنے دل میں بسایا اور آہستہ آہستہ کر کے اپنے خاندان والوں کو قائل کر کے ہمارے گھر رشتہ طے کر دیا۔ مجھے تو یہ جان کر بہت عجیب سی خوشی ہوئی تھی، کیسے ہوگا وہ شخص جو کسی ایک جھلک کو دیکھ کر عمر بھر کا فیصلہ کر لے۔ میں نے سوچا تھا شاید یہی محبت ہے اور میں بہت خوش قسمت ہوں۔ نکاح کے دن تو میرے چہرے پر بہت خوشی تھی، ایک الگ سی چمک تھی۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ میں ایک محفوظ محبت بھری زندگی کی طرف جا رہی ہوں۔ مگر وہ رات جب مزمل نے میرے قریب آ کر میرے کان میں یہ جو کہا تھا، میرا بس نہیں چل رہا، میں تمہیں ابھی اپنے گھر لے جاؤں اور ساری رات تمہارے حسن میں بہتا رہوں، تمہیں اپنے سینے سے لگاؤں، اپنی وحشت تم میں اتاروں، اپنا اور احساس تم سے جوڑوں، لیکن ہائے قسمت، ابھی صرف تم سے نکاح ہوا ہے، آگے کے معاملات تو رخصتی کے بعد ہی طے ہوں گے۔ بس جلد سے جلد تم اپنی پڑھائی مکمل کرو تاکہ میں تمہیں اپنا بناؤں۔ میرے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا تھا۔ اس جملے کے بعد سے میرا سکون غائب ہو گیا، میری سوچوں پر بوجھ آ گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ شادی محبت کی بنیاد صرف جسم ہے، وہ جسمانی طلب پر رکھی گئی ہے، تو ایک بار پھر سے غیر محفوظ کرنے لگی اپنے آپ کو۔ دل میں سوال اٹھا، یہی وہ زندگی ہے جس کا خواب دیکھا تھا؟ پھر زندگی چلتی رہی، BA کے پیپرز ختم ہوئے اور شادی کی باتیں تیز ہو گئیں، تاریخ طے ہو گئی، صرف 1 مہینہ رہ گیا تھا، مگر میرے اندر اب طوفان اٹھ چکا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ گھبراتا دماغ چکراتا لگتا، مجھے لگتا تھا جیسے کوئی ایک ایسی دیوار کی طرف دھکیلی جا رہی ہوں جس کے پیچھے اندھیرا ہے، اور آج سے اس بے سکونی کے ساتھ میں فیصلہ کر چکی تھی۔ میں مزید خاموش نہیں رہنا چاہتی تھی، اب مجھے جواب چاہیے تھا۔ رکشے میں بیٹھے بیٹھے میرے دل نے طے کر لیا تھا کہ اب مزمل کے سامنے کھل کر بات کروں گی۔ مجھے یہ رشتہ ختم کرنا ہے۔ یہ ایک ایسا رشتہ ہے جس میں میرا اعتماد اور عزت محفوظ نہ ہو، وہ زندگی کا حصہ نہیں بن سکتا۔ رکشہ ایک مڑتی ہوئی سڑک پر آیا، میں نے سامنے کا بورڈ دیکھا، مزمل کا گھر قریب آ رہا تھا۔ میں نے دوپٹہ ٹھیک کیا، ہاتھ کی کپکپاہٹ چھپانے کی کوشش کی اور آنکھیں بند کر کے خود کو آخری بار سمجھایا، اب جو کہنا ہے کھل کر کہنا، اگر ڈرو گی تو سب کچھ تباہ ہو جائے گا، بہتر ہے اپنے آپ کو سنبھال لو، جو دل میں آئے گا وہی کہوں گی۔ میں نے جیسے خود کو سمجھایا تھا، ایک مختصر سفر طے کر کے میں ان کے بنگلے پر پہنچ گئی۔ بنگلہ اپنے نام کی طرح شاندار اور پروقار تھا۔ مرکزی دروازے سے اندر آتے ہی دائیں طرف ایک بڑا سالون تھا، بلکہ سب کچھ کسی محل کی مانند منظر کی طرح جھلک رہا تھا۔ میں رکشے سے اتر کر ہچکچاتے قدم کے ساتھ آگے بڑھی تھی، میرے دل کی دھڑکنیں اب تیز ہو رہی تھیں۔ میں دل میں عجیب سی بے چینی لے کر بنگلے میں داخل ہوئی تھی، تبھی مزمل کی امی سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا تو مسکرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے بیٹا تم آ گئی ہو، وہ میرے قریب آتے آتے کہہ رہی تھی۔ بڑی شفقت سے میرا ماتھا چوما، ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہو، آج کیسے ہمارے گھر کا چکر لگا لیا؟ مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا کہ میری بیٹی میرے گھر پر آئی ہے۔ ان کا لہجہ محبت سے لبریز تھا۔ میں گھبرا کر تھوڑا سا پیچھے ہوئی تھی اور اپنا سر جھکا کر بولی، جی آنٹی وہ مجھے مزمل نے بلایا ہے۔ میں تو بات کو گول مول کر گئی تھی،
مزمل نے تو مجھے بلایا ہی نہیں تھا۔ میں نے آنٹی سے جھوٹ بول دیا کہ مزمل نے ہی مجھے یہاں پر بلایا تھا۔ پھر آنٹی نے صوفے کی طرف اشارہ کیا، بیٹھو بیٹا، سب خیریت تو ہے نا؟ تمہارے امی ابو کیسے ہیں؟ میں بھی اب صوفے پر آرام سے بیٹھ گئی، مگر ہاتھوں میں کپ کپاہٹ تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جی سب خیریت سے ہے آنٹی، وہ بس میں مزمل جی سے ملنے آئی ہوں، انہوں نے کہا تھا کہ 4 بجے تک تم آ جاؤ۔ پھر آنٹی نے مسکرا کر کہا، ہاں ہاں، وہ کہہ رہا تھا کہ آج تم آؤ گی۔ اچھا کیا تم نے یہ فیصلہ کیا ملاقات کا، تم دونوں کو بھی ملنا چاہیے ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے۔ نکاح تو ہو چکا ہے تم دونوں کا، اب شادی کو بس 1 مہینہ رہ گیا ہے۔ اپنے دل کی باتیں ایک دوسرے کے ساتھ کر لیا کرو اور ایک دوسرے کو سمجھایا کرو۔ میں نے نظریں جھکا کر نفی میں سر ہلا دیا۔ دل کی باتیں سمجھا کرو۔ میں اسی سوچ میں الجھ گئی، میں جن باتوں کا اظہار کرنے جا رہی تھی، کیا وہ دل کی باتیں تھیں یا پھر ایک طوفان تھا جو سب کچھ بدل سکتا تھا۔ پھر آنٹی نے کہا، چلو کمرے میں جاؤ، وہ تمہارے انتظار میں ہے، ابھی وہ اپنے ہی کمرے میں آیا ہے، تم جاؤ، میں تمہارے لیے کچھ بھیجتی ہوں۔ اب میں آہستہ آہستہ کھڑی ہوئی اور اپنے دوپٹے کو درست کیا اور ہاتھوں کی نمی کو صاف کیا۔ شکریہ آنٹی کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے میرے پیر لڑکھڑا رہے تھے۔ میرے ایک ایک قدم کے ساتھ میرے دل کی دھڑکن بھی تیز ہو رہی تھی، لیکن میں نے آج فیصلہ کر ہی لیا تھا کہ میں آج طے کر کے ہی رک جاؤں گی۔ پھر میں نے مزمل کے کمرے تک پہنچ گئی۔ میں نے ایک لمحہ رک کر گہری سانس لی، پھر نرمی سے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے مزمل کی آواز آئی، آ جاؤ جان۔ پھر میں نے دروازے کو آہستہ سے کھولا۔ کمرے میں دیکھا تو اس سفید قمیض میں کالے لباس میں ملبوس آدمی بٹن کھولے ہوئے کافی پرکشش لگ رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی مجھ سے ملے، مسکرایا اور فوراً سے کھڑا ہو گیا۔ آج میری چاند کو میری اتنی یاد آ رہی تھی کہ وہ مجھ سے ملنے کے لیے خود میرے گھر چلی آ گئی۔ وہ آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے میرے قریب آیا اور نرم سے وہ میرے کمر پر ہاتھ ڈال کر مجھے اپنے قریب کھینچ لیا۔ ورنہ تو کبھی میری پیاری بیگم نے ایسی کوئی فرمائش نہیں کی۔ تمہیں پتہ ہے آج میں کتنا خوش تھا؟ میں تو اتنا خوش تھا کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ میرا دل تو زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں ساکت ہو کر کھڑی ہو گئی۔ مزمل نے میرے چہرے کو دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا، تمہاری خاطر آج میں نے آفس میں کئی لوگوں کو بونس بھی دے دیا ہے۔ میں آج خوشی ہی اتنا تھا۔ اب اچھا بتاؤ کیا بات کرنی ہے تمہیں مجھ سے، یا پھر ایک کام کرتے ہیں، تھوڑا رومانس کر لیتے ہیں، اس کے بعد تمہاری مرضی بات سن لوں گا۔ وہ مجھے چھیڑتے ہوئے میری گال کی طرف جھکنے ہی لگا تھا، لیکن میں نے جلدی سے اپنا ہاتھ آگے کر کے اسے روکا تھا۔ نہیں مزمل، پہلی میری بات سنیں پلیز، اس کے بعد آپ کو جو کرنا ہے وہ کریں۔ میرا لہجہ دکھ میں بھیگا ہوا تھا اور میری آواز میں عجیب سی افسوس بھری جذبات تھے۔ مزمل تو ایک پل کے لیے رک گیا تھا، حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگا، پھر وہ میری آنکھوں میں جھانک کر اس سے اندازہ لگا کر وہ بولا، دیکھ لو جب میں کچھ کروں گا تو تم خود شرما کے سرخ پڑ جاؤ گی۔ چہرہ شرم سے سرخ ہو چکا تھا، میری نظریں جھک گئی تھی۔ مزمل تو مجھے دیکھ کر کھل کر ہنس پڑا تھا اور وہ میرے ماتھے پر نرمی سے بوسہ دیا اور مجھے پیار سے تھام کر بیڈ کی طرف لے گیا۔ مجھے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے وہ سنجیدگی سے کہنے لگا، چلو اب بات بتاؤ کیا بات ہے۔ میں نے سر اٹھایا اور اپنی آنکھیں صاف کیں۔ اب یہی وقت تھا میں اپنی بات زبان پر لاؤں۔ وہ ایک ایسی بات تھی جو رشتہ بدل سکتی تھی اور سب کچھ ختم کر سکتی تھی، اور آج میں سب کچھ ختم کرنے کے ارادے سے ہی اس کے در پر آئی تھی۔ میں نے گہری سانس لی اور آہستہ سے بولی، مزمل، میں آپ کے پاس بہت امید لے کر آئی ہوں۔ میری آواز بہت دھیمی تھی، جس سے اندر ہی اندر کوئی خوف یہ بات کہنے سے روک رہا تھا۔ بیچ میں کوئی مداخلت نہیں تھی، بس وہ میری طرف بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی میری بات سن کر الجھا ہوا تھا۔ پھر میں آہستہ سے بولی، آپ ہمیشہ کہتے ہیں نا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، بہت چاہتے ہیں مجھے، بس نکاح کی رات بھی آپ نے جو باتیں کی وہ سب باتیں مجھے آج تک یاد ہیں۔ اس رات جو آپ نے مجھے کان میں وہ جملے کہے تھے، میں ہنسی نہیں بلکہ ڈر گئی۔ میں آج مزمل سے کچھ چھپانا نہیں چاہتی تھی، ہر بات کھل کر بیان کر دینا چاہتی تھی تاکہ ہر غلط فہمی آج ہی ختم ہو جائے۔ میں نے اپنا سر اٹھا کر مزمل کی آنکھوں میں جھانکنے لگی، مگر مجھ میں ہمت نہیں ہوئی۔ میں اندر ہی اندر مرنے کے در پر آ چکی تھی۔
صرف میرا رب ہی جانتا تھا کہ اس وقت میں کتنی ہمت کر کے اس کے سامنے بیٹھی اپنے دل کا حال بیان کر رہی تھی۔ میں مزید بولی، صاف لگتا ہے کہ آپ میرے جسم سے اور میرے حسن سے مائل ہیں۔ میں الزام نہیں دے رہی، بس اپنی کیفیت بیان کر رہی ہوں۔ آپ جیسے مرد کے لیے سب کچھ فطری ہوگا، لیکن مزمل میرے لیے سب کچھ بھاری ہے۔ میں ہر بات کھل کر بیان کر دینا چاہتی ہوں، کچھ بھی بات آج نہیں چھپانا چاہتی۔ مزمل ابھی خاموش بیٹھا مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ تھی، مگر آنکھوں میں گہری سنجیدگی اتر آئی۔ میں نے ہلکا سا لڑکھڑاتے ہوئے کہا، میں جانتی ہوں میں غلط بیانی کر رہی ہوں۔ یہ سب کہنے کا وقت نہیں تھا، شاید موقع بھی نہیں۔ آپ کو دکھ ہوگا، آپ کا دل دکھے گا، لیکن میں مجبور ہوں۔ میں رک گئی، جیسے الفاظ گلے میں پھنس گئے ہوں۔ پھر میں خود کو سنبھال کر بولی، میں آپ کی شدت، آپ کی قربت برداشت نہیں کر سکتی۔ میں بہت ڈر گئی ہوں، مجھے رحم چاہیے۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے ابھی حلق سے باہر آ جائے گا۔ مجھے اس رشتے کو آگے نہیں بڑھانا، مجھے سہاگ رات جیسے لفظوں سے ڈر لگتا ہے۔ آپ کی چاہت میرا خوف بن گئی ہے۔ میں بہت مجبور ہو کر اپنے دل کا حال بیان کر رہی ہوں۔ اگر کچھ بھی برا لگے تو میں معافی چاہتی ہوں۔ مزمل ذرا بھی نہیں بولا، نہ چہرے پر حیرت نہ غصہ، صرف خاموشی سے مجھے سنتا رہا، جیسے ہر لفظ جذب کر رہا ہو۔ میں نے آخری بات کہنے کے لیے پلکوں کو بند کیا، پھر ایسا سے کہا، میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، مجھے طلاق چاہیے۔ یہ الفاظ جتنی عزت کے ساتھ میں نے ادا کیے تھے، میں جانتی تھی کمرے میں لمحے بھر کو سب کچھ تھم گیا، صرف میری کانپتی آواز فضا میں باقی رہی۔ مزمل کے ہونٹوں پر ابھی وہی مدھم سی مسکراہٹ تھی، لیکن آنکھیں کچھ اور کہہ رہی تھی۔ میں نے آخری بات کہی تھی کہ مزمل نے گہری سانس لی اور مجھے بڑے تحمل سے دیکھتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، مجھے تمہاری باتیں سمجھ آ رہی ہیں، لیکن میں تم سے ناراض نہیں ہوں اور نہ ہی مجھے تمہاری باتوں پر غصہ آیا ہے۔ وہ بہت تحمل سے گفتگو کا آغاز کر گیا۔ وہ میرا دماغ پڑھ چکا تھا۔ وہ ایک جوان سمجھدار 30 سال کا مرد تھا۔ آسانی سے وہ مجھ جیسی 24 سالہ لڑکی کی بات کو سمجھ سکتا تھا۔ میں نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا اور جیسے مجھے یقین نہ آیا وہ اتنی نرمی سے میری سخت بات کو برداشت کر سکتا تھا، کیونکہ یہاں آنے سے پہلے جب میں نے فوزیہ سے اس بات کا ذکر کیا وہ بہت غصہ ہوئی تھی۔ رہنے دو، کیوں اپنی زندگی برباد کرنے پہ تلی ہوئی ہو؟ شادی کرنا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا۔ مگر میں اس کی بات سمجھ ہی نہیں رہی تھی اور جان بوجھ کر یہاں آ گئی۔ مگر دل میں یہ ڈر تھا، مجھے فوزیہ نے کہا تھا کہ مرد لوگ ایسی باتوں کو برداشت نہیں کرتے۔ اگر وہ تمہارے منہ سے اس طرح کی باتیں سنے گا تو تمہیں بخشے گا نہیں، بلکہ پورے خاندان کو فیصلے کے لیے بٹھا لے گا۔ مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹ تھا۔ پھر مزمل نے میرے آگے جھک کر نرمی سے پوچھا، اچھا یہ تو بتاؤ تمہیں یہ سب باتیں کس نے بتائیں؟ نہ جانے کیوں میری باتیں سن کر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ زبان میری نہیں ہے۔ میں بہت معصوم تھی اور جتنے بڑے بڑے الفاظ میں ادا کر چکی تھی اس کے سامنے صاف صاف جھلک رہا ہے کہ میں کسی سے اچھی طرح سے غلط معلومات حاصل کر کے اس کے سامنے آئی ہوں۔ میں نے تھوڑے وقت کے لیے سوچا اور پھر مزمل سے کہنے لگی، مزمل وہ میری سہیلی ہے نا فوزیہ، اسی نے مجھے بتایا، وہ میری بیسٹ فرینڈ ہے، آپ سے نکاح والے دن اس سے ملوایا تھا نا میں نے۔ مزمل کو یاد آ گیا۔ میں بولتی ہی چلی گئی، اس کے میٹرک کے امتحان ختم ہوتے ہی اس کی ماں باپ نے اس کی شادی کر دی اور اب میری ہونے جا رہی ہے۔ اس کے لیے میں شادی کی رات والی باتوں سے ڈر گئی ہوں، اور اسی نے مجھے بتایا کہ شادی کی پہلی رات بہت درد ہوتا ہے، شوہر کی بہت سی شدتیں سہنی پڑتی ہیں، اور دیکھو مجھے تو ذرا سی سوئی بھی چبھے تو مزمل مجھے بہت درد ہوتا ہے، میں چلا اٹھتی ہوں، اور میں اس رات کی تکلیف کو کیسے برداشت کر سکتی ہوں؟ اور پھر آپ تو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ میں یہ کہتے کہتے جھکتے ہوئے رک گئی۔ میرے بے خیالی سے یہ لفظ میری زبان سے نکل چکے تھے، آپ تو مجھ میں سما جائیں گے نا، میں کیسے برداشت کر سکوں گی اس تکلیف کو؟ میری باتیں سن کر مزمل بہت زور سے ہنس پڑا۔ اسے میری باتوں پر حیرت تھی اور پیار آیا تھا۔ وہ تو چند ہی لمحے یوں ہی ہنستا رہا، پھر مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف جھک کر بولا، سنو، میں آج تمہارے دل سے سارا ڈر نکال کر بھیج دوں گا، نہ ہی تمہارے اندر کوئی ڈر رہے گا اور نہ ہی تم اپنی زبان سے طلاق جیسے لفظ نکالو گی،
اور نہ ہی تم میں کوئی گھبراہٹ باقی رہے گی۔ میں نے اس کی طرف پریشانی سے دیکھا، میری آنکھوں میں الجھن تھی۔ کیسے مزمل، آپ کیسے ڈر کو دور کریں گے؟ پھر مزمل نے پیار سے میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر کہنے لگا، ویسے کہ جیسے شوہر اپنی بیوی کو سمجھانا چاہیے، میں سب کچھ تمہیں کچھ کہے بغیر ہی سمجھا دوں گا۔ تمہارے ہر سوال کا جواب میں تمہاری آنکھوں میں لکھ کر دوں گا، مگر جب تم اس سب کے لیے تیار ہوگی۔ میں مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی اچانک وہ میرے قریب آیا تھا۔ بیڈ پر ہم دونوں کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس کے یوں میرے قریب آتا دیکھ کر میں گھبرا کر پیچھے ہوئی تھی۔ پھر مزمل نے اچانک میرے کمر پر ہاتھ ڈال کر مجھے بالکل قریب کر لیا، اور ہم دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے سانسوں سے دہک اٹھے تھے۔ میں کچھ سمجھتی اس سے پہلے ہی وہ میری گردن پر شدت سے جھکا تھا، جبکہ میرا پورا وجود کانپ اٹھا تھا۔ جتنی شدت سے وہ میری گردن کو مہکا رہا تھا، ویسے ہی میرا وجود کانپتا جا رہا تھا۔ میں تو اس سے دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ابھی اس کے ہاتھ میری کمر پر ایسا ایسا چل رہے تھے، جس کے بعد میرا پورا وجود مدہوشی میں چلا گیا تھا۔ مگر میں اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر کب خود اس کے عمل میں مبتلا ہوئی مجھے خود ہی پتہ نہیں چلا۔ کب میری گردن سے دوپٹہ ہٹا اور کب میری قمیض کھسک گئی، مجھے کچھ علم ہی نہیں تھا۔ میں بے اختیار ہو کر اس کے قریب جانے لگی تھی۔ مزمل بھی آہستہ آہستہ میرے وجود میں کھوتا چلا گیا، اور میں چاہ کر بھی اسے ایسا کرنے سے روک نہیں پائی تھی۔ پھر 2 گھنٹے بعد کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں اس کے پہلو میں خاموشی سے لیٹی ہوئی تھی۔ میرا چہرہ تھکن، بوجھل اور آنکھیں نم تھی۔ میرے پورے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر آ کر ٹھہر گئے تھے۔ پھر مزمل نے ایسا سے مجھ سے پوچھا، اب نکل گیا نا تمہارا سارا ڈر؟ زیادہ درد تو نہیں ہوا نا؟ میں نے مزمل کی طرف سست انداز میں آنکھیں کھولی، پھر اس سے کہنے لگی، آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا مزمل، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں تو آپ سے صرف بات کرنے آئی تھی اور آپ نے تو میرے ساتھ۔ میں یہ بات کرتے کرتے ایک دم سے ٹھہر گئی تھی۔ میرا چہرہ تو شرم سے دہک اٹھا تھا۔ پھر مزمل نے مسکراتے ہوئے ناک سے میری ناک کو چھوا اور آہستہ لہجے میں بولا، میری پیاری سی جان، تمہیں سمجھانا ضروری تھا۔ تم بے وقوفی میں بہت بڑا قدم اٹھا لیتی، جو نہ صرف تمہیں نقصان دیتا، ہمیں ایک دوسرے سے دور کر دیتا، اور میں ایسا ہرگز بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں اپنی جان سے دور ہو جاؤں، جتنی محبت میں تم سے کرتا ہوں شاید ہی دنیا میں کسی سے ہو۔ میرے اس عمل کو تم برا مت سمجھنا، تمہیں سمجھانا واقعی ضروری تھا۔ میں تمہارا شوہر ہوں، کوئی غیر نہیں ہوں۔ مزمل کی باتیں سن کر اب میرے دل میں سکون آ گیا تھا۔ میرا تو ڈر اڑ ہی گیا تھا۔ اب مجھے شادی کی رات کو لے کر کوئی بھی ڈر نہیں تھا۔ مجھے اچھی طرح سے سمجھ آ گئی تھی کہ شادی کی رات اتنی بھی خوفناک نہیں ہوتی جتنی کہ میں سوچ سوچ کر ڈر رہی تھی۔ مزمل، واقعی آپ نے بہت سب کچھ سمجھا دیا۔ اب مجھے اس کو لے کر کوئی بھی اعتراض نہیں، لیکن اب مجھے امی کو لے کر بہت ڈر لگ رہا ہے۔ رخصتی سے پہلے ہی ہمارے بیچ سب ہو گیا، اب میں امی سے کیا کہوں گی؟ مزمل کہنے لگے، اس میں ڈرنے والی کون سی بات ہے؟ میں تمہارا شوہر ہوں، کوئی غیر نہیں ہوں جو تم یوں ڈر رہی ہو۔ میں تم پر پورا حق رکھتا ہوں، اس میں ڈرنے والی کیا بات ہے؟ تم فکر مت کرو، میں اسی ہفتے تم کو رخصتی کروا کر لے جاؤں گا، اور پھر پورے حق میں سے تم پر اپنی شدت لٹاؤں گا۔ یہ سننا تھا کہ میرے گال شرم سے سرخ ہو گئے تھے، اور پھر مزمل مجھے خود میرے گھر چھوڑنے کے لیے آئے تھے، اور میرے گھر آ کر امی سے کہنے لگے، میں اگلے ہفتے ہی سعدیہ کو رخصت کروا کر لے جانا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو۔ تو امی بھی خوشی سے کہنے لگی، اس میں اجازت کی کیا بات ہے، آپ کا نکاح تو پہلے ہی ہو چکا ہے، یہ تو بس ہمارے گھر میں آپ کی امانت ہے، آپ جب چاہیں اسے رخصت کروا کر لے جا سکتے ہیں۔ مزمل نے بھی جی ٹھیک ہے کہہ کر وہاں چلے گئے، لیکن مجھے مزمل سے دور رہنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ دن ان کے بغیر کیسے گزارے۔ میں بھی اب رخصتی کے لیے دن گن رہی تھی۔ وہ دن بھی آ گیا اور مجھے مزمل نے بہت دھوم دھام سے رخصتی کروا کر لے گئے۔ اب میں ان کے عالی شان کمرے میں بیٹھ کر چہرے پر گھونگھٹ ڈالے ان کا انتظار کر رہی تھی۔ دل بھی میرا زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آج پھر سے وہی سب کچھ ہونے والا تھا جو شادی کی رات میں ہوتا ہے۔ میں تو یہ سوچ سوچ کر پھر سے گھبرا رہی تھی، لیکن گھبراہٹ کو جھٹک دیا تھا، اور پھر تھوڑے ہی وقت کے بعد
مزمل کمرے میں آ گئے اور پھر سے اپنی محبت مجھ پر لٹانے لگے۔ اس بار میں بھی پورے حق کے ساتھ ان کا ساتھ دے رہی تھی اور مجھے بھی سکون مل رہا تھا، اور ایک ساتھ اپنی محبت ایک دوسرے پر نشاور کر کے تھک چکے تھے، اور ہم نے آج زندگی کا پہلا دن کا آغاز کر دیا تھا، اور اب میں مزمل کے ساتھ اپنی زندگی ہنسی خوشی کے ساتھ جی رہی ہوں۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہے اسے لائک کیجیے، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔